السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے کنسرنز آف پراکسی وار. تو اس اوپینین میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہمیں ڈفرینس جاننا ضروری ہے پراکسی وار کا اور ہائبرڈ وارفیئر کا، جس کی آج کل بہت زیادہ گونج ہے ہائبرڈ وارفیئر کی. لیکن اس سے پہلے ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں اس اوپینین کا. وہ یہ ہے کہ ایک لابی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو فیور کر رہی ہے پراکسی وار کے پلان کو. ان کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا جو گلوبل انفلوئنس ہے، عالمی اثر و رسوخ ہے، کلاؤٹ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر کیا ہے. ہائبرڈ وارفیئر از تھیوری آف ملٹری اسٹریٹجی. اس کو پہلی مرتبہ پرپوز کیا تھا فرینک ہافمین نے، جو کہ امپلائی کرتی ہے پولیٹیکل وارفیئر اور بلینڈ کرتی ہے، یعنی کہ مکس کرتی ہے کنونشنل وارفیئر کو، ارریگولر وارفیئر کو اور سائبر وارفیئر کو دوسرے انفلوئنسنگ میتھڈ کے ساتھ، جن میں فیک نیوز آ جاتا ہے، ڈپلومیسی آ جاتا ہے، لافیئر آ جاتا ہے اور فارن الیکٹورل انٹرونشن آ جاتا ہے. جس میں ہم نے امریکہ کے اگر ایگزامپل دیکھیں تو جب ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے تھے تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ رشیا نے انفلوئنس کیا ہے ان کے الیکشنز کو. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں، اور اب جب کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز انٹروڈیوس کروائی جائیں، تو اس میں ایک خطرہ یہ پایا جا رہا ہے کہ الیکٹورل انٹرونشن ہو سکتی ہے بیرونی طاقتوں کی جانب سے. پراکسی وار کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک آرمڈ کنفلکٹ ہے جس میں دو اسٹیٹس یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکٹ کرتے ہیں انسٹیگیشن پہ کسی دوسری پارٹی کی بہاف پہ، اور وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے ہاسٹیلٹیز میں، دشمنیوں میں. یعنی کہ اگر یو ایس اور رشیا لڑ رہے ہیں پراکسی وارفیئر، تو وہ افغانستان میں جا کے لڑیں گے، ایک دوسرے سے ڈائریکٹ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. The Afghan Taliban retaking of Kabul may be the climax of 20-year long war. امریکہ کی جو 20 سال لمبی جنگ تھی افغانستان میں، اب طالبان کے ٹیک اوور کے بعد یہ کلائمیکس ہو گیا ہے، اس کا اینڈ ہو گیا ہے. بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سجیسٹ، لیکن ابھی یہ سجیسٹ کرنا مشکل ہے دیٹ دس ول پٹ این اینڈ ٹو پراکسی وارفیئر، کہ یہ اختتام کرے گا پراکسی وارفیئر کا، جو کہ افغان سوائل پہ لڑی جا رہی ہے 1970s سے لے کے اب تک بہت ساری ملٹیپل بیرونی اور اندرونی طاقتوں کی جانب سے. It has been one of the longest irregular wars fought in the recent history. حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے لمبی irregular وار ہے جو اب تک لڑی گئی ہے. There may be hiatus after the Taliban victory. طالبان کی فتح کے بعد ایک بریک پاز ہو سکتا ہے. But the religiously inspired radical group conceives itself as an ideological force. لیکن مذہبی طور پہ انسپائرڈ جو ایکسٹریم گروپ ہے وہ خود کو تصور کرتا ہے ایک نظریاتی فورس کے طور پہ. اینڈ آئیڈیالوجی سرٹینلی پرووائڈز دا پرفیکٹ بریڈنگ گراؤنڈ. اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ جرمینیٹنگ، پروڈیوسنگ، بریڈنگ گراؤنڈ ہے ہائبرڈ وارفیئر کے لیے بھی اور پراکسی وارز کے لیے بھی. فرام این آئیڈیالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ، اگر ہم نظریاتی اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں، ڈسپائٹ دیئر انٹرنل ڈفرینسز، اپنے اندرونی اختلافات کے باوجود، جو کہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے ٹیکسٹ کی اور سیاسی اسٹریٹجیز کی، حکمت عملی کی، جو کہ وہ فالو کرتے ہیں، موسٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ اینڈ ٹیررسٹ گروپس ول ریمین آئیڈیل پارٹنرز فار طالبان. تو جو مذہبی انتہا پسند گروپ ہیں اور دہشت گرد گروپ ہیں وہ آئیڈیل پارٹنرز ہوں گے طالبان کے. دوز شیئرنگ اے ورلڈ ویو ڈفرینٹ فرام دا طالبان، اور ایسے لوگ جن کا نظریہ مختلف ہے طالبان سے، ول ریمین ان دا اپوزٹ کیمپ، وہ مخالف کیمپ میں ہوں گے. unless co-opted by the latter in the political arrangement، جب تک طالبان ان کو سیاسی ارینجمنٹ کے ذریعے اپنے ساتھ نہیں ملا لیتے. This could be a favorable situation for the external actors. یہ ایک فیوریبل سچویشن، صورتحال ہوگی بیرونی طاقتوں کے لیے. who can find like minded friends، جو اپنی طرح کے، اپنی جیسی سوچ رکھنے والے دوست ڈھونڈ سکتے ہیں. among the domestic actors desperate to win external support، ایسے اندرونی مقامی ایکٹرز میں جو کہ بہت زیادہ ڈسپریٹ ہوں گے بیرونی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اپیرنٹلی ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز وانٹ اسٹیبلٹی ان افغانستان. اگر ہم اپیرنٹلی دیکھیں، جو بیرونی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغانستان میں استحکام چاہتے ہیں. یو ایس اور نیٹو کے جو الائز ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، دلچسپی نہیں رکھتے مزید مالی اور ملٹری سپورٹ کرنے کو افغانستان میں. Their priority will be to use political coercion to ensure the Taliban do not deviate from the commitments. ان کی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ سیاسی فورس کو استعمال کریں تاکہ طالبان اپنے وعدوں سے، کمٹمنٹ سے منحرف نہ ہو جائیں جو کہ انہوں نے عالمی برادری کے ساتھ کیے ہیں.
مین وائل اور اسی اسنا میں اگر ہم چائنا، پاکستان، رشیا اور ایران کی بات کریں وہ انگیج کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، تھنکنگ آف ویز ٹو ڈیل ود دا ٹیررسٹ نیٹ ورکس تھریٹننگ دیئر سیکیورٹی، اور وہ ایک ایسے راستے کے بارے میں کھوج لگا رہے ہیں جس سے وہ دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک کو ڈیل کر پائیں جو کہ ان کے ملک کی سیکیورٹی کو تھریٹن کرتے ہیں، انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. دو آپٹیمزم اباؤٹ دی طالبان فلفلنگ دیئر پرومسز از آن دی وین، اگرچہ جو مثبت پن ہے، آپٹیمزم، پازیٹیوٹی ہے طالبان کے وعدوں کے بارے میں، پلیجز کے بارے میں، وہ ابھی ڈیکریزڈ ہو رہی ہے، ڈکلائن ہو رہی ہے. ایون پارشل فلفلمنٹ کین ٹیک دی وار ٹارن کنٹری آن اے نیو جرنی، اگر وہ اس اپنے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کی وہ تھوڑی سی بھی فلفلمنٹ کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، تو وار ریویج کنٹری، وار ٹارن کنٹری افغانستان ایک نئے سفر کا آغاز کر سکتا ہے اور پراکسی وارفیئر سے دور جا سکتا ہے. ادروائز دیر از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بہت زیادہ اسٹرانگ لائکلینس ہے، چانس ہے، پروبیبلٹی ہے کہ افغانستان ایک مچ اگلیئر بدصورت فرنٹ بن جائے گا پراکسی وارفیئر کا، جو کہ ٹریگر کر سکتا ہے سیاسی ایجیٹیشن کو، تحریک کو اور پرتشدد موومنٹس کو طالبان رجیم کے خلاف. پاکستان اینڈ انڈیا ہیو ہیڈ دیئر فیوریٹس ان افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے اپنے فیوریٹ رہے ہیں افغانستان میں. انڈیا کی فیوریٹ پچھلی رجیم تھی اشرف غنی کی، حامد کرزائی کی، پاکستان کے فیوریٹ رہے ہیں طالبان. اور اگر ہم لانگ ہسٹری میں دیکھیں تو یہ پراکسی وار لڑتے آئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. انڈیا ہیز اوپنلی اپوز دی طالبان ڈیورنگ دا لاسٹ 20 ایئرس، انڈیا نے کھلے عام پچھلے 20 سال میں طالبان کی مخالفت کی ہے اور پاکستان کا پراکسی کہا گیا ہے طالبان کو انڈیا کی جانب سے. اب جب طالبان ایک مرتبہ پھر سے پاور میں آ گئے ہیں تو یہ رسک پایا جا رہا ہے، خطرہ لاحق ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے پراکسی وار کا راؤنڈ سٹارٹ ہوگا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. مینی کنسیو دا طالبان ٹیک اوور ایز دا ڈیفیٹ آف انڈیا سافٹ پاور، بہت سارے لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جو طالبان کا ٹیک اوور ہے اس نے انڈیا کی سافٹ پاور کو، افغانستان میں ہولڈ کو ختم کر دیا ہے، اس کو شکست دی ہے، اور ان کی جو کورٹ سیکرٹ کلینڈسٹائن اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی افغانستان میں، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. انڈیا ول کنٹینیو ٹو یوز آل اٹس اوورٹ اینڈ کوورٹ ٹیکٹکس، انڈیا اپنی تمام چھپی ہوئی اور کھلے عام ٹیکٹک استعمال کرے گا ریونج لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، وچ کین کیپ پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہائی ان دی ریجن، اس کی وجہ سے جو سیاسی درجہ حرارت ہے خطے میں وہ ہائی رہ سکتا ہے. دا سچویشن کین ٹرن گریمر، یہ صورتحال مزید سیریس، سنگین ہو سکتی ہے. اف انڈیا اینڈ اٹس فیوریٹس ان افغانستان سکسیڈ ان وننگ یو ایس سپورٹس، اگر انڈیا اور اس کے جو پسندیدہ لوگ ہیں افغانستان میں وہ امریکہ کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے. سیمی کولن ایک ایسا پنکچویشن مارک ہے جس کے دونوں اطراف میں سینٹینس کے مکمل میننگ ہوتے ہیں. انڈیا ول سرٹینلی لابی فار دیٹ سینیریو ٹو بیکم اے ریالٹی، انڈیا اس سینیریو کو حقیقت بنانے کے لیے لابنگ کرے گا انٹرنیشنل ارینا میں. دیر از لابی ان دا یو ایس، اسی طرح سے یو ایس میں ایک لابی ہے جو فیور کرتی ہے لانگ ٹرم پلان آف پراکسی وارفیئر کو، تاکہ خطے میں اور عالمی طور پہ امریکہ اپنا گلوبل انفلوئنس برقرار رکھ سکے اور اپنے جو ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، ان کو بھی حاصل کر سکے جو کہ ریگولر وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے. پہلا ان کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ چائنا کو کنٹین کیا جائے، محدود کیا جائے. یہ ان کا لیجیٹیمیٹ قانونی ایکسکیوز ہے، بہانہ ہے اسٹریٹجسٹ کا واشنگٹن ڈی سی میں چائنا کو بزی رکھنے کا امیڈیٹ نیبرہڈ میں یعنی کہ افغانستان میں. اسی طرح سے وہ ایران کو بھی ایک اور ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس پائے جا رہے ہیں، جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اینٹونی بلنکن کے ریمارکس کانگریس میں پچھلے دنوں میں وہ بھی بہت زیادہ آئی ہیں واشنگٹن میں، اور پاکستان کو وہ پورٹرے کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ یہ واحد ریزن ہے یو ایس ڈیفیٹ کا افغانستان میں. پاکستان کین بوتھ بی اے پلیئر ان اینڈ وکٹم آف نیو پراکسی وارفیئر اف اٹ از انیشیٹڈ. پاکستان دونوں رول پلے کر سکتا ہے کہ یہ پلیئر بھی ہو سکتا ہے اس پراکسی وارفیئر میں اور اس کا شکار بھی ہو سکتا ہے اگر یہ پراکسی وار سٹارٹ ہوتی ہے. دو سیکرٹ وارز ڈو ناٹ اسٹے سیکرٹ فار لانگ، اگرچہ خفیہ جنگیں لمبے عرصے کے لیے خفیہ نہیں رہتی. دیز آر کاسٹ افیکٹو اینڈ دا پولیٹیکل فال آؤٹ از فار لیس کمپیئرڈ ود دا ڈائریکٹ انٹرونشن. ان میں جو قیمت آتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اور جو سیاسی فال آؤٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے ڈائریکٹ انٹرونشن، ڈائریکٹ مداخلت سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے. ایک مرتبہ جب یو ایس سیٹ کر دے گا لمٹس اور آبجیکٹیوز کو پراکسی وارفیئر کے افغانستان میں، تو جو کیوس ہے، تباہی ہے، ڈس آرڈر، ڈس ارے ہے افغانستان میں طالبان کا، اگر وہ ہینڈل نہیں کر سکتے سچویشن کو تو وہ مزید انکریز کر جائے گا
اور جو ایکٹیو سول سوسائٹی ہے وہ بھی ابھی وہاں موجود ہے، اور ہم دیکھیں تو اربن مڈل کلاس میں بھی فرسٹریشن پائی جاتی ہیں جن کو طالبان کی جانب سے اچھی طرح سے مینیج نہیں کیا گیا۔ یہ زیادہ اس کی لائکلینس پراسپیکٹ اسپیکٹس پائے جاتے ہیں کہ طالبان ایک زیادہ ظالمانہ رجیم انٹروڈیوس کرائیں گے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی گریوینسز کو، کمپلینٹس کو، شکایات کو ایڈریس کریں۔ پراکسی وارفیئر جو ہوتا ہے یہ ٹرانس نیشنل ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ سب سے لمبا بارڈر ہے، اور یہ ریلائبل فیوریٹس بھی اب پاور میں موجود ہیں کابل میں، اور یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں لیڈنگ رول پلے کرنا ایمرجنگ سچویشن میں، جو کہ اب ریلائی کر رہی ہوگی، انحصار کر رہی ہوگی ان کی ایبلٹی پہ کہ وہ ایڈجسٹ کریں ان ڈیزائن کے ساتھ جو دوسری ورلڈ پاور کے کنٹینڈرز کے ہیں، کمپیٹیٹرز کے ہیں۔ چانسز کیا نظر آتے ہیں؟ بہت ڈارک ہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر سے پارٹنر بنے گا یو ایس کا اس پراکسی وار میں، بیکاز کہ یو ایس میں سینس آف بیٹریل پایا جاتا ہے، ایسا سینس پایا جاتا ہے کہ پاکستان نے ان کو ڈیسیو کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور انڈین فیکٹر بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس اہم کرٹیکل کروشیل جنکچر پہ اگر ہم دیکھیں تو واشنگٹن کو ایک مرتبہ پھر سے ہو سکتا ہے راولپنڈی کی جانب دیکھے، اور ان کو تب پاکستان کو ایک ڈیسیسیو فیصلہ کن مومنٹ لینا ہوگا، فیصلہ کن لمحہ ہوگا، جبکہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک کلیئر سائڈ پک کرنی ہوگی، یا تو وہ امریکہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ چائنا ہو سکتا ہے۔ The Taliban have many advantages in this context۔ طالبان کو بہت سارے فوائد حاصل ہیں، ایڈوانٹیج برتری حاصل ہے اس کانٹیکس میں۔ پہلا ان کو فائدہ یہ ہے کہ وہ فیملیرائز ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ڈائنامکس کو پراکسی وار کی، کیونکہ یہ 1970 سے وہاں پہ چل رہی ہے پراکسی وار۔ القاعدہ، IS خراسان چیپٹر، تحریک طالبان پاکستان، یہ صرف ٹولز تھے، انسٹرومنٹس تھے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ یو ایس وڈرال جو ہے اس نے اس کو پاسبل کیا ہے، اور طالبان اب انگیج کر سکتا ہے پاکستان، چائنا اور رشیا کے ساتھ۔ جو دوسرا ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس ہے ٹائم، ایز نو ایکسٹرنل پاور ول سیمنگلی ٹیک دا رسک آف ملٹری انٹرونشن ان افغانستان ان دا نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ کوئی بھی بیرونی طاقت اب کچھ آنے والے سالوں تک افغانستان میں ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن نہیں کرے گی۔ تیسرا اور سب سے اہم سٹرینگتھ ان کے پاس ہے آئیڈیالوجیکل، نظریاتی پاور، اپنے جو کام ہیں، کنٹرول ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی وضاحت دینے کے لیے۔ اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ڈی میرٹس ہیں، اسی طرح سے جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے، نظریاتی اختلاف ہے، یہ رفت پیدا کر سکتی ہے، اختلاف پیدا کر سکتی ہے، اور ایک نئی پاور سٹرگل کو ٹریگر کر سکتی ہے۔ ایکسٹرنل ایکٹرز جو ہیں، خاص طور پہ وہ جو کہ سملر آئیڈیالوجیکل اور ریلیجس لیننگز ہیں جن کی، وہ ایزیلی انٹروین کر سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں۔ قطر کی اگر ہم میں سے ایگزامپل لیں تو انہوں نے بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے یو ایس طالبان ڈیل میں، اور انہوں نے ان روڈز بنائے ہیں، تعلقات بنائے ہیں طالبان کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ۔ تاہم اگر ہم ملٹری لیڈرشپ دیکھیں طالبان کی، تو ان کا جو انکلینیشن ہے، جھکاؤ ہے، وہ سعودی عربیہ اور UAE کی جانب ہے۔ یہ دونوں کنٹریز ایک کلوز الائز ہیں یو ایس کے، اور ڈیولپ کر رہے ہیں اسٹریٹجک ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ۔ UAE اور سعودی عربیہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ طالبان ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں، فرقہ وارانہ فالٹ لائنز ہیں اپنے نیبرہڈ میں، اور اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ طالبان لیڈرشپ کو ایوائڈ کرنا ہوگا اور منیمائز کرنا ہوگا ایفیکٹ کو، اثرات کو جو ایمرجنگ پراکسی وارز کے ہیں، اور ڈیولپ کرنی ہوگی فنکشنل ریلیشن شپ دوسری سیاسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ اور سول سوسائٹیز کے ساتھ اپنے ملک میں۔ وہ پھر اکنامک، معیشی اور سیاسی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اپنے جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں، جن میں چائنا، پاکستان، رشیا اور سینٹرل ایشین نیشن شامل ہیں، اگر وہ سنجیدہ طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں، تھنک اباؤٹ کرتے ہیں ان ممالک کے کنسرنز، اینگزائٹیز کو، اپریہینشنز کو۔ ادروائز دا طالبان ول ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار دا بمپی روڈ اہیڈ۔ اگر طالبان ان تمام چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تو ان کو جو آنے والے دن ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اوپینین ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہم نے دیکھے، پراکسی وار کو دیکھا، ہائبرڈ وار کو دیکھا، افغانستان میں کون کون سے ممالک اس میں انوالو ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ آپ کو اپنے آرگومنٹس میں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے ہائبرڈ اور پراکسی وارز کی، جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے۔ تو امید ہے آپ چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کی ریکمنڈیشن ہو، سجیشن ہو، کویسچن ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔